جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، فرمایا کہ جب تم ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھے انداز سے ذبح کرو۔ جانور کو بھی کیا کرنا ہے؟ راحت پہنچانی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوزار کو، جو چھری ہے، چاقو ہے، جس کے ساتھ وہ ذبح کر رہا ہے، اس کو تیز کر لے، اس کو اچھی طرح تیز کر لے، اور جو اس کا ذبیحہ ہے جس کو وہ ذبح کر رہا ہے اس کو راحت پہنچائے۔ تو دین اسلام نے جانور کے بھی کیسا حق بیان فرمایا؟ وہ آپ کی خوراک بننے والا ہے، لیکن اس کا بھی حق یہ ہے کہ اس کو راحت پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اور سامعین محترم، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو جدید طریقے ہیں آج کل، آپ کو شاید یہاں پہ تو پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جو دنیا کے اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ الیکٹرک شاک کے ذریعے جانوروں کو مارتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں۔ ذبح تو نہیں کرتے، وہ ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو انہوں نے مارنا ہوتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے ان کی صفائی ہوتی ہے، مشینوں کے ذریعے کٹائی ہوتی ہے، سارا کچھ مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو وہ ذبح کرنے کے لیے بھی کسی کسائی کی خدمات حاصل نہیں کرتے، ہر کام مشین میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسی مشینیں آ گئی ہیں، اب کسائیوں کے پاس ایسی مشینیں موجود ہیں، سلاٹر ہاؤس بنے باقاعدہ، جہاں پہ کسائی صرف ذبح کرتا ہے، اگلا کام سارا مشین کرتی ہے۔ اس کی کھال اتارنا، اس کی ہڈیاں بنانا، اس کی گوشت بنانا، ہر کام مشین کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، کسائی نے ذبح کر دیا ہے، لیکن ان ممالک کے اندر وہ کسائی کے بھی اہتمام نہیں کرتے، ہر کام مشین سے لے رہے۔ یا پھر بعض اوقات وہ جو مرغیاں ہوتی ہیں، مرغیاں ان کو کسی شدید گرم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس میں ڈال کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بالکل ہوا بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح مطلب کوئی بھی اور طریقہ استعمال کریں گے، چھری کے ذریعے اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ ایسے سارے طریقے جو کہ چھری کے علاوہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے جو باقاعدہ گردن کو ذبح کرنے کے ساتھ جو ایک اسلامی شرعی طریقہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے غیر شرعی ہیں۔ اس طرح سے جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام۔ اس طرح کے مسائل کا سامنا ان لوگوں کو بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے جو اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو بیرون دنیا میں موجود ہیں، یورپ کے ممالک کے اندر موجود ہیں، اسی طرح چائنا کے اندر موجود ہے، جاپان کے اندر موجود ہے۔ وہاں پہ تو حلال گوشت ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مسلمان وہاں پہ بہت کم ہیں اور ہر بندہ وہاں پہ یہ کام کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اب جو گوشت وہ ذبح کر رہے ہیں، جو جانور وہ ذبح کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی ہو رہا ہے بالکل۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، جو لوگ ان ممالک کا سفر کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر وہاں پہ ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ان کو یہ قربانی دینی پڑے گی، یا تو پھر اپنا جانور لے کے آئے اس کو ذبح کریں، یا پھر سبزیوں پہ گزارا کریں، دالوں پہ گزارا کریں۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں بھی بعض جو پیک چیزیں ملتی ہیں، یہ جو کھانے والے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو کافی سارے فروزن جو میٹ بیچتے ہیں، اس طرح مختلف بازاروں کے اندر، مختلف سپر مارکیٹس کے اوپر یہ جو مارٹس ہوتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ فریزر لگے ہوتے ہیں، فریزر کے اندر گوشت بھی تیار مل جاتا ہے، قیمہ تیار مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ وہاں پہ دیکھیں سیخ کباب اور کباب تیار مل جاتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کمپنی والوں نے کیسے ذبح کیا ہے، کہاں ذبح ہوا ہے، کہاں پیک ہوا ہے، کیا صورتحال ہے۔ بس ہم جاتے ہیں، جا کے خالی وہاں سے اٹھایا اپنی آسانی کے لیے۔ خواتین جو ہے وہاں جاتی ہیں اور وہ سیخ کباب اور کباب وہاں سے اٹھاتی ہیں، اٹھا کر گھر میں لا کے پکا کے کھا جاتی ہیں، کیونکہ وہ آسان کام ہے، کچھ بنانا نہیں پڑتا، بنا بنایا مل جاتا ہے، خالی لا کے تلنا ہے اور اس کو کھا جانا ہے۔ تو یہ سامعین محترم، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ واللہ عالم وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا کمپنی والے کیا کرتے ہیں، کہاں ذبح کرتے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ خود اپنے سامنے جانور ذبح ہو اور خود اپنا گوشت لے کے آئیں، خود اس کا قیمہ بنائیں، تو سب سے بہتر بات ہے۔ پھر سامعین محترم، ایک اور چیز میں بھی ہم نے دیکھی ہوگی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے، کہ بعض علاقوں میں یہ انڈیا کی ایک ویڈیو آئی تھی، باقاعدہ وہاں پر انہوں نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا کیا، مختلف جو بھیڑیں تھیں، بھیڑوں کو وہ لے کے آ رہے تھے، اور وہ جو کسائی تھا وہ پیچھے کی طرف سے، ہم تو یہاں سامنے سے ذبح کرتے ہیں گردن کے سامنے سے، وہ گردن کی پیچھے کی طرف سے جانور کھڑا تھا، اور کھڑے جانور کو پیچھے کی طرف سے وہ کلہاڑی مار رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کو کیا جلدی ہے، کیا ان کو پریشانی تھی۔ جانور لا رہے تھے، اس کے پاس بہت تیز قسم کی تیز دھار والی کلہاڑی تھی، جیسے جانور سامنے آتا وہ زور سے اوپر سے مارتا تھا، اس کی گردن بالکل علیحدہ جاتی تھی، گردن علیحدہ، جانور بالکل علیحدہ۔ عجیب، یعنی تکلیف ہو رہی تھی دیکھ کے کہ لوگ کیا رہے ہیں۔ اس نے کوئی چند منٹوں کے اندر جو اس نے جو ہے نا وہ درجنوں جانور اس سے ذبح کر دیے۔
یہ جانور بھی ذبح کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح چائنا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر حلال جانور کیا حرام بھی وہ تو سارے کھاتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ہتھوڑی کے ذریعے، ہتھوڑا جو ہے اس کے ذریعے سے جانور کو ہلاک کرتے ہیں، اس کے سر میں زور سے مارتے ہیں ہتھوڑا، وہ ادھر ہی مر جاتا ہے تڑپ تڑپ کے۔ اب ہتھوڑا مارنے کے بجائے آپ چھری چلا دیں تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو مسلمان تو ہے نہیں، وہ ہتھوڑا مار کے اس کے سر پہ اس کو ہلاک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اور اس کے علاوہ کتنی ہی صورتیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں ہمارے علم ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ جب اس معاملے میں آگے نکلے تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔